تو کہ مثل گل اگا ہے خاک سے، تو بھی فرزند خودی ہے جان لے، جم خودی پر اور بقا انجام بن، قطرہ ہو کر بھی محیط آشام بن، تو کہ ہے نور خودی سے سو فشاں، کی خودی محکم تو ہوگا جاوداں، نفع ہے جس میں یہ ہے سودا وہی، ہے تحفظ سے اسی کے خواجگی، نیستی کا ڈر ہے ہستی کو تیری، میرے پیارے بھول یہ کیسی ہوئی، چونکہ سمجھا ہوں حقیقت زیست کی، آ بتاؤں تجھ کو کیا ہے زندگی۔ میر نجات نقش بند، جو بابائے صحرائی کے نام سے مشہور ہیں، نصیحت جو انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تحریر فرمائی۔ اے انسان، تو جو پھول کی خاطر خاک سے نکلا ہے، تو بھی نشو نما پا خودی کے ذریعے، یعنی انسان کا جو خمیر ہے وہ بھی پھول کی طرح مٹی سے اٹھا ہے، اور جس طرح پھول نشو نما پاتا ہے اس طرح تو بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھا۔ جس طرح پھول میں خوشبو رنگ موجود ہے، اس طریقے سے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور ان کو ڈیولپ کرنا ہماری رسپانسبلٹی۔ دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں اقبال، تو اپنی خودی کو مت چھوڑنا، اس پہ قائم رہنا، اور خود کو تو ایسا بنا لے کہ بقا ہو، یعنی تو ایک قطرہ بن جا اور سمندر پی جانے والا بن جا۔ قطرے سے مراد تو بے شک ایک عام انسان سہی، لیکن خودی کے زور پہ اپنی صلاحیتیں بڑھا کے عظیم کارنامے انجام دے کر اپنی بقا کا سامان کر۔ تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، تو جو خودی کے نور سے منور ہے، اگر تو اپنی خودی کو مضبوط کر لے گا تو تجھے حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اپنی خودی بڑھاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اس سودے کی جیب میں منافع ہے۔ محنت کرنے کی وجہ سے، صلاحیتیں بڑھانے کی وجہ سے آپ کی خودی بڑھتی ہے، تو اور ایسی تجارت میں فائدہ ہے۔ کہہ رہے ہیں موت سے مت ڈر، تیری جو زندگی ہے وہ خودی بڑھانے سے تو عظیم کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ جسمانی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن عظیم کارنامے تجھے زندہ رکھیں گے۔ یہ جو تو زندہ ہے، تیرا وجود قائم ہے، لیکن تو نیستی یعنی مرنے سے، ختم ہونے سے تو ڈر گیا ہے۔ میں تیرے صدقے جاؤں تو غلط سمجھائے، چونکہ مجھے زندگی کے سارے راز معلوم ہیں، اس لیے میں تجھے بتاتا ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ اس لیے گل کہتے ہیں پھول کی طرح اگا ہے خاک سے، یعنی مٹی سے نشو نما پائی ہے، بطن خودی تو خودی کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فائدے کو، خواجی کہتے ہیں امیر ہونے کو۔ ہستی تو ہے، تیرا وجود ہے، نیستی عدم، وجود نہ ہونا، غوطہ کھانا خود میں مانند گوہر، پھر اٹھانا اپنی خلوت گاہ سے سر، جمع کرنا راکھ کے نیچے شرر، شعلہ بننا اور جلا دینا نظر، ہاں جلا دے محنت کسب علوم، شعلہ جوالہ بن گرد اپنے گھوم، زندگی ہے طوف دیگر سے نجات، کعبہ خود کو جاننا اے خوش صفات، اڑ کے جذب خاک سے آزاد ہو، مثل طائر بھول جا افتاد کو، گر نہیں طائر تو پھر اے دیدہ ور، غار کے منہ پر بسیرا بھی نہ کر، تو کہ کوشاں ہے پیے کسب علوم، سنتا جا مجھ سے پیام پیر روم۔ اپنی صلاحیتیں جب انسان بڑھاتا ہے، اپنی خودی کو جب مضبوط کرتا ہے، تو پھر اہل دنیا کی نظروں میں وہ عزیز اور معتبر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے موتی کی طرح اپنی ذات میں غوطہ لگا، اور پھر تنہائی سے سر باہر نکال۔ موتی جو ہے پہلے سیب کے اندر ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ موتی بن جاتا ہے۔ گویا اپنی خودی میں غوطہ لگانا ہے۔ پہلے انسان خود میں تھوڑی تھوڑی قوت پیدا کرے گا، اور پھر مکمل قوت سے باطل قوتوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ راکھ کے نیچے چنگاریاں جمع کرنا
شعلے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھنے والوں کی نظریں جلا دینا یہی زندگی کا راز ہے۔ تو 40 سال محنت کا گھر پھونکنے والا بن جا، اپنے گرد طواف کر، یعنی اپنی خودی میں ڈوب جا، شعلہ بن جا، یعنی اپنی صلاحیتیں بڑھا، محنت کر، اسٹرگل کر، جستجو اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہے، چوتھا شعر، کہ زندگی جو نام ہے وہ دوسروں کے گرد طواف کرنے سے نجات پانے کا نام ہے، اور اپنی ذات ہی کو کعبہ جاننے کا نام، یعنی اپنا انر پوٹینشیل ڈیولپ کرنے کا نام جو ہے نا، اپنی خودی کو مضبوط کرنے کا نام، یہی زندگی ہے۔ اور اسی جب آپ کریں گے تبھی آپ دوسرے کی غلامی سے نجات پا سکیں گے۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو اڑ پرندے کی طرح اور خاک کی کشش سے آزاد ہو جا، اور یوں پرندے کی طرح گرنے سے محفوظ ہو جا، یعنی اس جسم کے مٹنے کے خوف سے بے نیاز ہو جا اور اعلیٰ مقصد لے کے آگے بڑھ، پھر موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تجھے مضبوط خودی کے باعث حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر تو صاحب خودی نہیں ہے، تجھ میں صلاحیتیں نہیں ہیں، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جذبے نہیں ہیں، تو خود کو تباہی میں نہ دھکیل، یعنی اے صاحب عقل، اگر تو پرندہ نہیں تو پھر غار کے منہ پہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا۔ تو جو علوم حاصل کرنے میں مصروف ہے، میں تجھے مولانا روم کا پیغام سناتا ہوں، وہ یہ ہے: اگر تو علم سے تن پروری کا کام لے گا تو تیرے لیے یہ ایک سانپ کی مانند ہوگا جو تجھے ڈسے گا، اور اگر تو علم کو دل کی اصلاح کے کام میں لائے گا تو یہ تیرے لیے ایک سچا دوست ہوگا۔ یعنی دنیاوی خاطر کے لیے علم حاصل نہ کر، یہ نقصان دہ ہو جائے گا۔ علم حاصل کر اپنی روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے، اپنے دل کے لیے۔ غوطہ کھانا، کسی خیال میں کھو جانا، صورت گوہر موتی کی مانند، خلوت گاہ تنہائی کی جگہ، شعلہ جوالہ اچھلنے اور بھڑکنے والا شعلہ، خوف و دیگر دوسرے کے گرد چکر لگانا، جذب خاک، خاک کی کشش، مراد دنیاوی مفادات کی کشش، گر نہیں طائر تو اگر پرندہ نہیں ہے، کسب علوم، علوم کے حاصل میں مصروف، پیر روم، مراد جلال الدین رومی۔ سن چکا ہے قصہ استاد روم، جو حلب میں دیتا تھا درس علوم، وہ جو تھا پابند توجہات عقل اور غریق و خستہ ظلمات عقل، موسیٰ ناواقف سینائے عشق، سوز دل میں اور نہ کچھ سودائے عشق، کچھ تشکک اور کچھ اشراق سے گفتگو تھی گوہر حکمت لیے، نکتہ ہائے قول مشائین جو تھے اس کے نور فکر سے روشن ہوئے، ہر طرف رکھتا تھا انبار کتب، لب پہ رقصاں شرائع اسرار کتب۔ اقبال مولانا روم کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے قصے سے تو واقف ہوگا، وہ جو حلب کے شہر میں مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ مولانا روم کے جو پاؤں تھے وہ عقل کے استدلال کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور وہ فلسفے کی تاریکیوں کے طوفان میں تھپیڑے کھاتی رہتی تھی ان کی کشتی۔ یعنی شروع میں وہ فلسفے اور علوم کا درس دیا کرتے تھے، وہ روحانیت سے دور تھے، وہ ایک ایسے موسیٰ تھے جو عشق کے طور سینہ سے بے خبر تھے، وہ عشق سے اور عشق کے جنون سے بھی بے خبر تھے۔ مولانا روم جو تھے وہ تشکک اور اشراق جیسے نظریات پہ درس دیا کرتے تھے، اور فلسفہ اور حکمت کے بارے میں سینکڑوں موتی پروتے تھے۔ ان کا سارا جو زور تھا وہ فلسفے پہ ہوتا تھا۔ مولانا نے مشائین کے افکار و نظریات کی گتھیاں سلجھائیں، اور ان کے فکر کے نور نے ہر پوشیدہ معنی کو ظاہر کر دیا۔ یعنی ان کی فکر جو تھی بڑی تھی، ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے، اور ان کی ہونٹوں پہ اور زبان پہ کتابوں کے معنی اور ان کی تشریحات ہوا کرتی تھی۔
یعنی وہ بہت ہی وسیع مطالعہ تھا مولانا روم کا۔ حلب جو ہے یہ شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ توجہات عقل، عقل کے دلائل، ظلمات کہتے ہیں تاریکیوں کو، ظلمات عقل، عقل کی تاریکی، ناواقف سینائے عشق، عشق کے کو سینہ سے ناواقف، یعنی جو عشق کی کیفیات سے بالکل نا آشنا ہو، سودائے عشق، عشق کا جنون، تشکک، شک میں پڑے رہنے کی صورتحال۔ اشراق کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا، روشن ہونا۔ نقطہ ہائے قول مشائین، اس نے مشائیوں کے فلسفے کی گتھیاں سلجھائیں۔ مشائین کہتے ہیں مشا کی جمع ہے، چلنے پھرنے والے، یعنی فلسفیوں کا ایک گروہ جس کا جو سربراہ تھا ارسطو تھا۔ شرح اسرار کتب، کتابوں کے بھیدوں یعنی پوشیدہ معنی کی تشریح۔ اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، اس کے معنی بھید۔ پیر تبریزی کو تھا حکم کمال، پہنچے ایک دن مکتب ملا جلال، اور فرمایا یہ قیل و قال کیوں، یہ قیس و وہم و استدلال کیوں؟ مولوی بولا خاموش اے بے خبر، طنز ایسے قول و حکمت پر نہ کر، میرے مکتب سے نکل باہر تو جا، یہ ہے قیل و قال تو سمجھے گا کیا؟ قال میرا جس سے تو ہے اجنبی، روشنی ہے شیشہ ادراک کی، سوز شمس اس بات سے بڑھنے لگا، جان تبریزی سے ایک شعلہ اٹھا، فرش پر برق نظر فوراً گری، سوز دم سے خاک شعلہ بن گئی، خرمن ادراک جس سے جل اٹھا، فلسفی کا سارا دفتر راک تھا، مولوی نا واقف اعجاز عشق، نا شناس نغمہ ہائے ساز عشق۔ شمس تبریز کے ایک استاد تھے کمال الدین، ان کے مرشد، ان کے کہنے پہ وہ مولانا جلال الدین رومی کے مدرسے کا پتہ چلایا اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ اور جب شمس تبریز وہاں پہنچے تو انہوں نے رومی سے کہا یہ سب بحث و مباحثہ، یہ شور و غل، یہ سب کیا ہے جس پہ یہ سب بحثیں؟ مولانا روم نے شمس تبریز سے کہا نادان اپنا منہ بند کر، تجھے عقل مندوں کی باتوں کو مذاق مت اڑا، تو میرے مدرسے سے نکل جا، یہ بحث و مباحثہ تجھے اس سے کیا واسطہ، ہماری بحث اور گفتگو تیری سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس بحث و مباحثے سے عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ شمس تبریز نے جب یہ جواب سنا تو ان کو غصہ آ گیا، ان کی جان میں دبی ہوئی آگ شعلہ زن ہو گئی، چنانچہ زمین پر ان کی جو نگاہ تھی اور اس کی بجلی کی گرمی اور اس کی پھونک سے مٹی جو ہے وہ آگ کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ انہوں نے جوش و جذبے اور غصے پر زمین پہ جب نگاہ ڈالی جس سے یہ صورت پیدا ہو گئی۔ جو شمس تبریز تھے ان کا جو عشق تھا، ان کا جو پیشن تھا، جذبہ تھا، اس نے جو ہے ادراک کو یعنی عقل کو اور فلسفے کی جو کھلیان تھی اس کو جلا دیا، اور اس آگ نے فلسفی یعنی مولانا روم کی کتابوں کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر ڈالا۔ وہم و استدلال یعنی اندازہ، تخمینہ اور وہم اور استدلال، شیشہ ادراک عقل کا شیشہ، خرمن ادراک ادراک کا کھلیان جلا دیا۔ مولوی نا واقف اعجاز عشق، نا شناس نغمہ ہائے ساز عشق، چیخ اٹھا یہ آگ پیدا کیسے کی، سب متاع علم و حکمت پھونک دی۔ شیخ بولے مسلم کفر آشنا، یہ ہے ذوق و حال تو سمجھے گا کیا، حال میرا ہے سمجھ سے تیری دور، کیمیا ہے میرے اس شعلے کا نور، تو نے پائی برف حکمت سے بہار، ہے صحاب فکر تیرا زالہ بار، آگ ان تنکوں سے پیدا کر ذرا، شعلہ اپنی خاک کو تو بھی بنا، علم مسلم سوز دل کا نام ہے، ترک آفل معنی اسلام ہے، تاریخ آفل جب ابراہیم تھے شعلوں کے نرغے میں خوش بیٹھے رہے۔ مولانا رومی جو تھے وہ عشق کی کرامت سے بے خبر تھے اور عشق کے جو نغمے تھے ان سے بھی ناواقف تھے۔
بولے تو نے یہ آگ کس طرح جلائی؟ تو نے حکمت و فلسفے کی کتابیں جلا ڈالی؟ شمس تبریز بولے اے بظاہر مسلم لیکن عملاً مشرک، یہ جذبہ عشق حقیقی کا جو ذوق ہے، جو وجد ہے، یعنی اس کے نتیجے میں جو کرامت ملتی ہے، تجھے اس سے کیا واسطہ؟ شمس تبریز کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ذوق ہے، میرا جو وجد ہے، یہ جو میرا حال ہے تیری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارا شعلہ جو ہے وہ سرخ کیمیا پارس پتھر ہے، یعنی جب وجد، حال یا عشق کا جذبہ انسان کو سونا بنا دیتا ہے، یعنی ایسا مقام پہ پہنچا دیتا ہے جسے عقل تک رسائی ممکن نہیں۔ تبریز کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو یہ فلسفہ ہے، اس کی برف سے اپنا ساز و سامان تیار کیا ہے، تیری جو سوچ ہے اس کے بادلوں سے تو اولے برس رہے ہیں، یعنی فلسفہ جو ہے وہ سو تپش سے دور ہے۔ تو اپنے عشق و جذبے کی آگ کو بھڑکا، اپنی خاک سے کوئی شعلہ اٹھا، خود کو عشق کی طرف لا، عشق حقیقی اختیار کر، پھر تجھ میں سوز جذبہ یہ پیدا ہو جائے۔ مومن کا علم تو دل کی حرارت اور تپش سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں غروب ہو جانے والوں سے دور رہنا یا انہیں ترک کر دینا، یعنی اسلام میں شرک کسی صورت میں بھی پسند نہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اسی آفل یعنی غروب ہو جانے والوں سے نجات پالی تو وہ آتش نمرود میں بڑے اطمینان سے بیٹھ گئے، یعنی صرف خدا کو حاکم و معبود جاننے کے باعث مومن جو ہے وہ بڑی بڑی باطل قوتوں سے ٹکرا لیتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، پھر مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اعجاز کہتے ہیں معجزے کو، کرامات کو، نہ شناس، نہ پہچاننے والا، نہ سمجھنے والا۔ برف حکمت، حکمت کی برف مراد فلسفہ، منطق کی باتیں۔ ترک آفل، غروب ہو جانے والے کو چھوڑ دینا۔ حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر چاند کو، بعد میں سورج کو دیکھ کے یہ فرمایا، لیکن جب یہ غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ ڈوبے والے میرے خدا نہیں ہو سکتے، مجھے ڈوبنے والوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہاں مراد شرک کی اسلام میں قطعی گنجائش نہیں۔ آفل، چھپ جانے والا، زائل ہو جانے والا، ڈوبنے والا، غروب ہونے والا۔